یا وجیہ دینی والکرم، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک خوبصورت پینل کے ساتھ، اور رمضان ٹرانسمیشن بہار سلطانیہ کی صورت میں رمضان کی بابرکت ساعتوں اور رحمتوں میں آج ہمارے پروگرام کے مہمان بنے ہیں پیکر محبت، پیکر اخلاص حضرت علامہ حافظ اعجاز صدیقی صاحب۔ یہ آستانہ عالیہ گلہار شریف کے زیر سائے میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ٹائم کی قلت بہت ہوتی ہے اور ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، تو ہمارے دوسرے مہمان حضرت علامہ حافظ شہباز صاحب تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، جناب حضرت علامہ حافظ شہباز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری آواز و انداز میں حضرت علامہ حافظ شہباز صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب انہی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی بھی پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑا ہی خوبصورت کلام، مشہور زمانہ۔ میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا
کہ مانگوں میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ بڑا خوبصورت کلام علامہ صاحب ہیں۔ شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ، او دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ آخری شعر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین بھی اس شعر میں شامل ہو جائیں۔ کیا بات، دعائیہ کلمات ہے۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ بہت شکریہ علامہ اشتیاق صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو فرمایا۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک تاریخی ریکارڈ قائم کیا ہے امت کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے کے لیے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے میں اس کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ دوسری بات، اضافی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی، آپ کی اجازت کے ساتھ۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ کسی بھی بندے تک پیغام پہنچانا، ڈیلیور کرنا بڑا ہی آسان ہو گیا ہے۔ جی، پیغام پہنچانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر سے اخلاص ختم ہو گیا ہے۔ اخلاص ختم ہو۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور آپ کی سعی جمیلہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے رمضان کے حوالہ سے اور محاسبہ نفس کے حوالہ سے کچھ سوالات کیے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ صحیح انداز کے ساتھ اس کے جواب دے سکوں۔ محاسبہ نفس کیا ہے؟ محاسبہ نفس خودی کو کہتے ہیں، اور خودی کو، خود پسندی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر دینا محاسبہ نفس کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محاسبہ نفس خود پسندی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع کر دینے کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے بڑا کمال کا ایک سوال کیا ہے کہ رمضان اور محاسبہ نفس، میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ محاسبہ نفس ہوتا ہی رمضان کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ آپ لطف اٹھائیں گے اس بات سے کہ اللہ جس کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ جس کی بخشش کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے رمضان عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ جس کی کیا بات، بخشش کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے رمضان عطا کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنے کا فائدہ، دیکھیں درخت جب چھوٹا ہوتا ہے، کسی جاندار کی آپ فار ایگزامپل ایک مثال لے لیں، کوئی بھی جاندار ہے تو اگر اسے بچپن میں کاٹ دیا جائے تو وہ بڑا بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی شاخیں بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح بات۔ یہی مثال ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بچنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس درخت کی مثال ہے کہ جب بچپن میں ہی اسے کاٹ دیا جائے، کچی عمر میں اسے کاٹ دیا جائے،
اس کی شاخیں مضبوط نہیں ہوتی. اسی طرح ہم جب چھوٹے گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قلب جو ہے وہ بڑے گناہوں گناہ کبیرہ کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوگا. کبھی بھی کبیرہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین چھوٹے چھوٹے گناہ سے ہی انسان جو ہے نا وہ شروع سے ہی اگر ان سے اجتناب کرے تو یقیناً وہ ایک نیکی کے راہ کی طرف گامزن ہو سکے گا. تو میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ سوال کیا ہے. میری عرض یہ ہے کہ علامہ صاحب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے جو ہے اپنی آخرت اور قبر کے لیے محاسبہ کیسے اور کس انداز سے کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ جی. اپنی قبر اور آخرت کے لیے محاسبہ نفس بہت ضروری ہے. یعنی انسان کی زندگی کے اندر ناگزیر ہے، یعنی بہت ضروری ہے انسان کو اپنی آخرت اور قبر کے لیے محاسبہ نفس کرنا. اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج عطا کیا ہے محاسبہ نفس کا. پیکج کے طور پہ اب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال کے پیر و مرشد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ فرید یعنی عشق الہی کے 7 شعر ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ عشق الہی کے 7 شعر ہیں، اور شیخ فرید الدین عطار نے عشق الہی کے 7 شعر عبور کر لیے. اللہ اکبر، کیا بات، سبحان اللہ سبحان. اور اپنے بارے میں کیا کہا حضرت؟ اپنے بارے میں کیا کہا؟ مولانا روم اتنے بڑے صوفیاء کی دنیا میں ایک عظیم نام ہے. اپنے بارے میں کہا کہ عشق الہی کے 7 شعر ہیں، ہم عشق الہی کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے پہلے کنارے پہ ہیں. اللہ اکبر. اپنا اور شیخ فرید الدین عطار کا موازنہ کیا. فرمایا ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے پہلے کنارے پہ ہیں، جبکہ شیخ فرید الدین عطار نے 7 شہر عبور کر لیے ہیں. اب رمضان کے اندر محاسبہ نفس، شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر 3 ہتھیار ہوں تو بندہ آسانی کے ساتھ محاسبہ نفس کر سکتا ہے. پہلا فرمایا بھوک کی تلوار، دوسرا فرمایا خاموشی کا خنجر، اور تیسرا فرمایا تنہائی کا تیر. یہ 3 ہتھیار ہوں تو بندہ محاسبہ نفس کر سکتا ہے. یہ تینوں ہتھیار ہوں تو بندہ محاسبہ نفس کر سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو مومن کے لیے ایک پیکج کے طور پہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے روک کر رب ذوالجلال نے مومن کو بھوک کی تلوار عطا کر دی ہے. اور پھر فرمایا خاموشی کا خنجر. جب روزہ لگا ہو تو ہم بھی ویسے بھی قرآن سناتے ہیں الحمدللہ حضرت جی کی دعاؤں کے ساتھ، تو سارا دن منزل پڑھ پڑھ کے پھر کوئی بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک کی تلوار عطا کر کے کھانے پینے سے روک کر اللہ تعالیٰ نے بندے کو رمضان میں خاموشی کا خنجر بھی عطا کر دیا. اور تیسرا فرمایا تنہائی کا تیر. شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں شریکہ حیات سے رفیقہ حیات سے دور رہنے کا حکم فرما کر بندہ مومن کو محاسبہ نفس کے لیے تنہائی کا تیر بھی عطا کر دیا. اللہ اکبر، کیا بات، سبحان اللہ سبحان. ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ دیکھیں جی رمضان کے اندر وہ حدیث ہے نا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنتی وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ حدیث میں تو آتا ہے جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب النار اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وسلسلت الشیاطین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں. پھر لوگوں کا سوال ہے کہ یہ اگر تینوں چیزیں ہیں، یعنی جنت کا دروازہ کھل گیا، جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، شیطان جکڑ دیے گئے، پھر بھی ہم برائی کیوں کر رہے ہیں رمضان کے اندر؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کا ایک دشمن نہیں، انسان کے 2 دشمن ہیں.
اور جو دوسرا دشمن ہے وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ آج تو ہمارا مزاج بن گیا ہے، ماحول بن گیا ہے کہ ہم شیطان کو برا بلا کہہ رہے ہیں، لیکن صرف شیطان اکیلا ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے دشمن دو ہیں، اور دوسرا کون سا؟ وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے۔ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ آپ پوچھیں جی دلیل کیا ہے؟ تو میں یوں کہوں گا کہ جب اس نے جناب آدم سے مکالمہ کیا تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں تم سے بہتر ہوں، تو اس کام پر شیطان کو کس نے ابھارا تھا؟ وہ تو نفس کی آواز تھا۔ بے شک بے شک۔ تو جو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دشمن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نفس۔ اور اس نفس کو محاسبہ نفس کو رمضان کے اندر ہی کنٹرول کیا جاتا ہے، رمضان کے اندر ہی اس کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ کہتا ہے یار اب نفس میں جان کر تو دیکھ، اس کا محاسبہ کر کے تو دیکھ کہ تو نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ قرآن سے ہے کہ محاسبہ نفس بہت ضروری ہے انسان کے لیے، بہت ضروری ہے۔ آگے والا سوال جو ہے، آگے والی جو بات آنے والی ہے وہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، اور یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے اور اپنے ایمان میں تازگی بخشیں گے۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ محاسبہ نفس کے لیے کن کن لوگوں کی زندگی کا ہمیں مطالعہ؟ کمال ہے جی، یہ تو بات کمال ہے، کمال بات۔ دیکھیں محاسبہ نفس کے لیے حضور کی ذات تو بہت اعلیٰ ذات ہے جی، وہاں تک بندہ پہنچ جائے تو پھر تو بات ہی بن جاتی ہے، لیکن ہمیں حضور تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ آپ اسلاف کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نا ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، اللہ، اور روزمرہ اس پہ اپنے جتنے بھی روزمرہ کے کام ہوتے تھے درج کیا کرتے تھے، تحریر کیا کرتے تھے، اور پھر جمعے والے دن اپنا رجسٹر کھولا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور رجسٹر کھول کر اللہ کی قسم یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، اللہ، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور میرے نبی نے حضرت عمر کو مانگ کے لیا، اللہ اکبر، دعائیں کی تھی یا اللہ عمر کو اسلام عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ جمعے والے روز شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، نہ ڈر لیڈر ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، جی، جمعے والے دن اپنا رجسٹر کھول کے دیکھا کرتے تھے کہ کسی بھی کام کے اندر، کوئی بھی کام جو میں نے کیا ہے اس کے اندر رب کی رضا شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات جو آ رہی ہے میں ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں، جس کام کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں امیر المؤمنین کوئی ایسا کام کریں گے جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو، نہیں، ہماری سوچ بھی نہیں، عقل بھی رسائی نہیں کر رہی، بالکل یہی بات ہے۔ امیر المؤمنین تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رجسٹر کھولتے تھے دیکھتے تھے تو جس کام کے اندر تھوڑا سا بھی فرق ہوتا، یعنی اللہ کی رضا کے بغیر ہوتا، تو اپنی پشت کے اوپر کوڑے مارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور غسل دینے والوں نے جب غسل دیا تو آپ کے نشان پشت پر تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، فرمایا عمر اپنا خود محاسبہ کیا کرتے تھے ہر جمعے والے روز، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر روز محاسبہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اسلاف سے نیچے آئیں، تابعین، تبع تابعین، پھر اس سے نچلے درجے کے، پھر صوفیاء کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، صوفیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں پھر انہوں نے اپنے نفس کا کیسے محاسبہ کیا ہے۔ کیا بات ہے ناظرین، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہیں، اور ہم نے اپنی جو زندگی ماضی میں گزار چکے ہیں، جو زندگی اس میں ہم نے محاسبہ کتنا کیا ہے، اور ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، اور کیا پتہ کس وقت ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ آج ہی سچی توبہ کر لیں اور محاسبہ کریں۔ میں اپنے پروگرام کے اینڈ کی طرف چلتا ہوں، اور آخر میں علامہ صاحب سے کچھ باتیں ہم پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب زندگی گزر رہی ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں جا رہا ہے، کوئی 25 سال کی عمر میں جا رہا ہے، کوئی 70 سال۔ اب زندگی میں ہمیں اپنی زندگی میں کتنا ٹائم
ایسا نکالنا چاہیے جو ہماری قبر میں بھی ہماری قبر کو روشن کرے گا، ہماری آخرت کو روشن کرے گا، وہاں بھی ہمیں کامیابی ہوگی، اور قبر میں وہ ذرا ناظرین کو بتا دیں۔ دیکھیں آپ کا سوال بڑا مزے کا سوال ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے، جی، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد تخلیق بتایا ہے۔ جی، تخلیق کا مقصد اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے فقط اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو زندگی گزر رہی ہے، اسی زندگی کے اندر جو گزر رہی ہے، جب گزر جائے گی تو پھر معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جو گزر رہی ہے اس کے اندر ہمیں قبر اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، بالکل۔ اور وہ تیاری کیسے کرنی ہے؟ پھر سوال وہی لوٹ کے آئے گا کہ محاسبہ نفس ہم نے کرنا ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اس کے لیے ہمیں کتنا ٹائم دینا چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، جی، فقط اپنی عبادت کے لیے۔ جی، بالکل۔ یہ جو دنیاوی معاملات ہیں یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں۔ جی، اب ہم نے اس ضروریات زندگی یا ظاہری حیات میں سے عبادت کے لیے نہیں ٹائم نکالنا۔ کمال کی بات ہے، ذرا سوچیں۔ جی، جی، بالکل۔ کہ ہم نے اس زندگی سے عبادت کے لیے نہیں ٹائم نکالنا، عبادت والی زندگی سے اس زندگی کے لیے ہم نے ٹائم نکالنا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے دنیا۔ جی، برعکس ہو رہا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی سے عبادت کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، جی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت والی زندگی سے جی، ہمیں دنیا کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ اور کتنا دینا چاہیے؟ صوفیاء کو اگر پڑھیں، حضور کی ذات میں نے پہلے عرض کی ہے کہ وہ تو اعلیٰ ہے، جی، صدیق اکبر کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، جی، خلفائے راشدین کا مقام اعلیٰ ہے، تابعین تبع تابعین کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ جی، صوفیاء کو پڑھ لیں، صوفیاء فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو رب کا شکر ادا کرتی ہوئی اندر جائے، جی، اور جب سانس باہر آئے تو تب بھی رب کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر سوچ لیں کتنا ہمیں ٹائم دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ہم وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں سر بسجود ہونا چاہیے۔ وہ ہے نا روایت میں کہ قیامت والے دن گنہگار تو پچھتائیں گے ہی، جی، لیکن نیکوکار بھی پچھتائیں گے کہ جو گھڑیاں ہم نے جو یاد الہی سے غافل چھوڑ دیے وہ ہم نے کیوں چھوڑی ہیں، وہ بھی گزار دیتے۔ دیکھیں حضرت، بات یہ ہے جی، کہ معاشرے کے اندر چھوٹے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ جی، اسی معاشرے کا آپ بھی حصہ ہے، میں بھی حصہ ہوں۔ جی، چھوٹے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے سورہ زلزال کے اندر کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے نا، جی، وہ اس گناہ کے عذاب کو دیکھ لے گا۔ دیکھ لے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں دے گی، چھوٹا گناہ بھی اس نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہم فرق کر سکتے کہ بڑے گناہ پہ پکڑتا ہے اور چھوٹے گناہ پہ نہیں بے پکڑتا۔ شک، بے شک، اللہ فرماتا ہے ذرہ برابر بھی جس نے گناہ کیا ہے وہ اس گناہ کے عذاب کو دیکھے گا۔ دیکھے گا۔ تو گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو۔ بس آخری پیغام ہمارے ناظرین کو بتا میں آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جی، اپریشیٹ کرتا ہوں اس اقدام کو کہ آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے حضور کا پیغام پہنچانے کے لیے بڑے خوبصورت اسٹوڈیو کا اہتمام فرمایا۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو اللہ دین اور دنیا کی بلائی عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو بھی اخلاص عطا فرمائے اور مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب بہت شکریہ جناب علامہ صاحب، ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آپ نے یہ پروگرام سنا، یقیناً آپ کے ایمان کو تازگی ملے ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہ پروگرام آپ دیکھتے رہیں، کیونکہ یہاں صرف عالم دین آتے ہیں، اور پروگرام کے شروع میں بھی عالم دین ہے، آخر تک عالم دین اس کے ساتھ آپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا سوال ہوگا آپ نیچے کمنٹس میں آپ ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا وجيها